آج ہمارا کون سا دن ہے؟ 21واں دن اور فتح مندی کا دن ہے. آمین. 21 دن ریگولر ہم نے پریئر کی ہے. آمین. اور جب دعا کرتے ہیں تو بندھن ٹوٹتے ہیں. آمین. ہلیلویا. آئیے کلام مقدس سے چند ایک باتیں آج سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا رسول کی انجیل چیپٹر نمبر 11 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے 11واں باب اور اس کی پہلی آیت. چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 1. جی جس نے نکالے گئے آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے ہلیلویا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداوند جیسا یوحنا اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا. آمین. آمین. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ شریف رکھیں. سب لوگ بیٹھ. کلام مقدس میں سے ہم نے آج جو پڑھا ہے وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا. یسوع مسیح کسی جگہ پہ دعا کر رہے تھے اور شاگردوں نے آ کر اس چیز کو محسوس کیا اور کہا کہ خداوند جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا جس طرح اس نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی ہمیں بھی دعا کرنا سکھا. یعنی کہ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ دعا کرنا جو ہے وہ سیکھنی چاہیے. آمین. دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا کرنی آ جاتی ہے. آمین. شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں مردے زندہ کرنا سکھا. شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں معجزات کرنا سکھا. شاگردوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے بیماروں پہ ہاتھ رکھیں تو وہ شفا پائیں. بلکہ شاگردوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ جس طرح یوحنا کے شاگرد دعا کرتے ہیں ہمیں بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. آمین. تو میرے عزیزوں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ یسوع جب بھیڑ ہوتی وہاں پہ معجزے کرتے اور معجزے کرنے کے بعد وہ الگ ہو جاتے تھے. آمین. وہ دنیا سے کیا کرتے تھے؟ الگ ہو جاتے تھے. لوگوں کو چھوڑ دیتے, شاگردوں کو چھوڑ دیتے اور تنہائی میں چلے جاتے تھے. اور تنہائی میں جا کر وہ سو نہیں جاتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ جا کر دعا کرتے تھے اور ساری رات کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دعا میں گزار دیتے تھے. آمین. اور جب ہمارا وقت بھی دعا میں گزرے گا تو پھر ہم جو کچھ خدا سے مانگیں گے وہ مل جائے گا. یسوع کہتے ہی تھا تو معجزے ہو جاتے تھے. آمین. جب شاگردوں نے اس بات کو ریلائز کیا, انہوں نے بھی یہ بات دیکھی کہ ہمارا جو استاد ہے وہ کہتا ہی تھا تو معجزے ہو جاتے تھے. انہوں نے بھی اس بات کو ریلائز کیا اور جب اس بات کو انہوں نے سیکھا تو وہ بھی دعا کرنے میں مشغول ہو گئے, دعا کرنے میں لگ گئے اور دعا کرتے تھے اور ان کے گزرنے سے ہی بیمار شفا پا جاتے تھے. ان کا سایہ لگنے سے بیمار شفا پاتے تھے کیونکہ یسوع نے کہا تھا تم مجھ سے بڑے بڑے معجزے کرو گے.
हालेलुया। शागिर्द गुजरते थे तो लोग बीमारों को उनके रास्ते में डाल देते थे और उनका साया लगता था तो बीमार शिफा पाते थे। हालेलुया। जन्म के लंगड़े हैकल के दरवाजे के बाहर बैठे होते थे और जब वो कहते थे कि हमें कुछ दे के जा, तो कहते थे सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो तुझे दिए देते हैं। उठ यीशु नासरी के नाम में चलते। हालेलुया। सोना चांदी जो है हमारे पास कोई नहीं है। हालेलुया। लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम भी आप लोगों को देते हैं, और वो है यीशु का कलाम, वो है खुदा का कलाम, वो है दुआ का पैटर्न, दुआ करने का तरीका जो खादमों के पास है वो आपको देते हैं ताकि आप भी खुदा के साथ लग जाएं, जुड़ जाएं। और जब आप खुदा के साथ जुड़ जाएंगे तो जिंदगियों में बरकत आना शुरू हो जाएगी। मैं अभी रात को भी कलाम सुना रहा था और मैं ये बता रहा था कि जिन जिंदगियों में दुआ नहीं होती, जिन घरानों के अंदर दुआ नहीं होती, जिन चर्चों के अंदर दुआ नहीं होती, वो जिंदगियां, वो घराने, वो चर्च डेड हो जाते हैं, वो जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, वो घराने बर्बाद हो जाते हैं, वो चर्च बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर दुआ नहीं है। हालेलुया। दुआ एक पावर है, और जब आपकी जिंदगी में दुआ होगी तो फिर आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम जब दुआ करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30 मिनट सेकंड की या 1 मिनट की दुआ करते हैं और उसके बाद अल्फाज खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। 30 सेकंड या 1 मिनट तक हमारी आंखें बंद होती हैं। बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, बड़े रूहानी होते हैं। 1 मिनट के लिए दुआ बड़ी पावरफुल करते हैं, उसके बाद अल्फाज खत्म और आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। फिर ओनू छेड़ ओनू एंजगार, फिर ऐसा होता है। ऐसा ही है ना, चर्च के अंदर ऐसे ही करते हैं। दुआ खत्म, उस तो बाद क्योंकि हमारी आंखें खुल जाती हैं और फिर हमारी जो कनेक्टिविटी है ना वो भी टूट जाती है, जो हमारे के साथ, हमारी खुदा के साथ जो लगन लगी होती है ना वो भी बंद हो जाती है और फिर हम इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो रूहानी लोग होते हैं ना, जो दुआ करने वाले लोग होते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते। हालेलुया। हालेलुया। कभी देखा दुआ करने वाले किसी को दुआ के अंदर, इबादत के अंदर किसी को टीस करें, किसी को तंग करें, किसी को प्रॉब्लम करें? कभी ऐसा देखा है? दुआ करने वाले लोग जो हैं वो कभी किसी को परेशान नहीं करते। हालेलुया। और दुआया मीटिंगें, दुआया प्रोग्राम इसीलिए चर्चों के अंदर रखे जाते हैं ताकि लोग जो हैं वो खुदा के साथ जुड़ जाए और दुआ करना सीख जाए। जिस तरह यूहन्ना के शागिर्द जो थे दुआ करते थे और यीशु के शागिर्दों ने भी ये बात देखी और उन्होंने यीशु को भी कहा कि हमें दुआ करना सिखा। और जब यीशु ने दुआ करना सिखाई तो फिर उनकी मजबूती कैसी हुई है? आमीन। जब हम भी दुआ में आएंगे, जब हम भी प्रेयर मीटिंग में आएंगे तो फिर हमारे पास इतना मुआद होगा कि हम दुआ करेंगे और हमारी आंखें नहीं खुलेंगी। जब हम दुआ करना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारी किसी की तरफ जो है वो निगाह नहीं जाएगी। जब हम दुआ करना शुरू हो जाएंगे तो फिर हमारी दुआ में खुदा के साथ लगन लग जाएगी और हम खुदा के साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। दुआ करने वाले लोग कभी जो है किसी को परेशान नहीं करते हैं। आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें दुआ करना है, दुआ में वक्त गुजारना है। जब दुआ में वक्त गुजारेंगे तो फिर आप बरकत पाएंगे। हालेलुया। 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 सो मेरे अजीजों, आइए ज़बूर 19 देखेंगे, 119 और वर्स नंबर 164। ज़बूर 119 और उसकी वर्स नंबर 164 जी पढ़िएगा। कौन है जी? हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, ए खुदावन जमीन के 164
119 हालेलुया। मैं तेरी सदाकत के एहकाम के सबब से दिन में 7 बार तेरी सिताइश करता हूँ। आमीन। आमीन। अब दाऊद यहाँ पे क्या कहता है? कहता है मैं दिन में कितनी बार दुआ करता हूँ? 7 बार। दिन में कितनी बार दुआ करता हूँ? 7 बार। बादशाह है ना, तो दुआ कितनी बार करता है? 7 बार। और फिर वो 3 बार खुदा की शुक्रगुजारी करता है। 7 बार वो दुआ करता है और 3 बार खुदा की हम्दो सना करता है, प्रस्तुत करता है, खुदा का हुजूर झुकता है। तो इसका मतलब है कि देखें वो अपने बिजी टाइम में से भी अपने खुदा के लिए वक्त निकालता है। इसीलिए खुदा कहता है कि दाऊद जो है ये मेरे दिल के मुआफिक है, ये मुझे पसंद है। हालांकि वो अपने सारे भाइयों से छोटा है और वो रहता कहाँ पे है? बियाबानों में अपनी भेड़ बकरियां चराता है और बियाबानों में जाता है। हालांकि वो गंदा है, उसके कपड़े गंदे हैं, और लेकिन उसकी सिर्फ एक ही लगन है कि मैं खुदा के हुजूर क्या करूं? दुआ करूं। वो बियाबानों में है, जंगलों में है, लेकिन वहां पर भी वो जाकर अपने खुदा की इबादत करता है, दुआ करता है। वो कहता है रब खुदावंद बादशाह है, वही जलाल का बादशाह है। हालेलुया। हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, लेकिन दिल हमारे बदी से भरे हैं, हमारे ज़हन गंदे हैं, हमारी सोचे ख्यालात गंदे हैं। सबसे पहले हमें इन चीजों को पाक साफ करने की जरूरत है। जब ये चीजें साफ होंगी तो फिर आप जो कुछ खुदा को कहेंगे खुदा आपके लिए कर देगा। आमीन, हालेलुया। अपने आप को खुदा के कदमों में लाने वाले बन जाएं, खुदा के हुजूरी में लाने वाले बन जाएं। जब आप खुदा के हुजूर में आएंगे तो फिर बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा किसी गुनहगार की हलाकत नहीं चाहता, खुदा किसी गुनहगार की हलाकत बल्कि क्या चाहता है? हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। लेकिन हम जो है ये चीज सोचते नहीं। जब खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता तो हम कौन हैं? हम किसी के बारे में बुरा सोचें। हम कौन है कि हम किसी को बुरा कहें? हमारी ऐसी क्यों सोच है? हमारे ऐसे क्यों इरादे हैं? हमारे ऐसे क्यों ख्याल हैं? क्योंकि हम दुआ से दूर हैं, हम दुआ नहीं करते। हमारी दुआ में जो है खुदा के साथ कोई रफाकत नहीं है, जिसकी वजह से हमारे सोचे भी, हमारे ख्याल भी बुरे हैं। और जब हमारे ख्याल बुरे हैं तो फिर हम खुदा से दूर हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इस बात पर गौर कीजिएगा कि हमने अपने खुदा के साथ दिल लगाना है। ज़बूर 119 और उसकी 47 वर्स देखेंगे। यीशु ने कहा हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आमीन। यीशु कहता है कि हर वक्त दुआ करें, हिम्मत ना हारें। जब दुआ करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो फिर खुदा की ब्लेसिंग हम पर होगी, फिर खुदा का फजल होगा। हम दुआ करते हैं थोड़ी देर के लिए और खुदा के हुजूर कुछ अपनी रिक्वेस्टें भी रखते हैं, और जब वो रिक्वेस्टें पूरी नहीं होती तो फिर क्या होता है? हम हिम्मत हार जाते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं। और जब दुआ करना छोड़ देते हैं तो खुदा के साथ हमारी रफ़ाकत खत्म हो जाती है, हमारी खुदा के साथ रिलेशन जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है? यीशु ने कहा हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। हिम्मत नहीं हारनी। आपका काम हुआ है या नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारनी। दुआ करते रहना है, दुआ में वक्त गुजारना है, और जब दुआ में वक्त गुजारेंगे तो फिर बरकत पाएंगे। आमीन, हालेलुया। जी पढ़िएगा। हालेलुया। तेरे फरमान मुझे अजीज है, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। तेरे फरमान मुझे क्या है? अजीज हैं। खुदा के फरमान हमें अजीज होने चाहिए।
خدا کے فرمان ہمیں پسند ہونے چاہیے. خدا کے فرمانوں پر ہمارا دھیان لگا ہونا چاہیے. جب خدا کے فرمانوں پر ہم دھیان کریں گے تو پھر برکت پائیں گے. اور خدا کے فرمان کیا ہیں؟ ہر وقت دعا کرتے رہنا. ہمارا کلام کیسا ہونا چاہیے؟ نمکین. ہلیلویا. ہمارا کلام کیسا ہونا چاہیے؟ کلام کہتے ہیں بولنے کو. جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یہ کلام ہے. تو جب آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا جو کلام ہے وہ نمکین ہونا چاہیے. اگر کھانے میں نمک نہ ڈالیں تو کھانے کا مزہ نہیں ہوتا. اسپیشل نمک منگوایا جاتا ہے کھانے میں اگر نمک کم ہو تو کہتے ہیں جی نمک لے کے رہیں تاکہ کھانے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بحال ہو جائے. آمین. تو اگر ہمارے کلام میں، اگر ہماری باتوں میں نمکینی نہیں ہے، اگر ہمارے گفتگو میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہے تو پھر ہم ریجیکٹ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم رد کیے ہوئے لوگ ہیں. ہماری باتوں کے اندر نمکینی ہونی چاہیے. ہماری گفتگو میں عاجزی ہونی چاہیے. جب ہم بات کریں تو دوسرا لوگ آپ کی بات کو سننے کے منتظر ہوں. آمین. ہم بات کریں تو لوگ چلے نہ جائیں. ہم بات کریں تو لوگ ایسی نہ کہیں گے یار اس کی تو باتیں ایسی بھی فضولی ہیں. جب آپ بات کریں تو لوگ آپ کی باتیں سننے کے لیے منتظر ہوں. لوگ آپ کی باتوں کو سنیں اور ٹھہر جائیں. کہیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ خدا کی بندی ہے، میں نے اس کے ساتھ وقت سپینڈ کرنا ہے، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور جب آپ خدا کی باتیں کریں گے، جب آپ کے منہ سے خدا کا کلام نکلے گا تو لوگ آپ کی باتوں کو سنیں گے اور برکت پا کر جائیں گے. کیونکہ تیرے فرمان مجھے عزیز ہیں، میں ان میں مسرور رہوں گا. ہمیں مسرور رہنے کی ضرورت ہے. ہلیلویا. موسیٰ کا جو شاگرد تھا یشوع، اس نے کیا کہا؟ اب رہی میری اور میرے، ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ہم صرف اپنے خدا کی عبادت کریں گے. آمین. وہ کسی اور کی بات نہیں کر رہا. کہنا باقی لوگ پاویں کرن تے پاویں نہ کرن، تسی جیڑے خدا نو مننا منو، تسی جیڑے بت دی پوجا کرنی کرو، تسی جیڑے چرچ جانا چرچ جاؤ. میں صرف ایک ہی بات چاہتا ہوں اور وہ ہے میں نے اور میرے گھرانے نے اپنے خدا کی عبادت کرنی. تو یہ بات ہے. جب ہمارے اندر یہ باتیں ہوں گی تو پھر ہم برکت پائیں گے. جب ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہم برکت نہیں پا سکتے. پھر ہماری زندگیاں جو ہیں وہ کھوکھلی ہیں. ہماری زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر بلیسنگ نہیں ہے، ہمارے اندر خدا کی فیور نہیں ہے، خدا کی محبت نہیں ہے. جب خدا کی محبت ہوگی تو پھر ہم برکت پائیں گے. آمین. شاگرد کیا کہتے ہیں؟ ہمیں دعا کرنا سکھا. آج ہم لوگ اتنا ارینج کرتے ہیں کہ لوگ گھروں سے نکلے اور دعا کے لیے آئیں. بہت سارے چرچ ہیں جو ارینجمنٹ کرتے ہیں، بلکہ ہر چرچ ہی اب تو ارینج کرتا ہے کہ خدا کے گھر میں لوگ آئیں، دعا کرنا سیکھیں. لیکن لوگ اس قدر اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں کہ چرچ آنا پسند نہیں کرتے. لوگ اپنے آپ کو بیزی کر لیتے ہیں، دنیا داری میں بیزی کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے وقت نہیں نکالتے. آج ہمارا 21واں دن ہے پریئر میٹنگ کا. آمین. اور جتنے لوگ آتے رہے ہیں انہوں نے بڑی مشکلوں کا سامنا کیا ہے. کبھی رشتہ دار آ گئے، کبھی بارش ہو گئی، گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہو گیا، بہت ساری پرابلمز، بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کیا ہے. لیکن پھر بھی وہ خدا کے گھر میں آتے رہے ہیں. آمین. انہوں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. جاب سے لیٹ آنا، کئی دفعہ ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹی لگ جاتی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی ڈیوٹی بھی پرفارم کرتے ہیں اور خدا کے گھر کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں. آمین. لیکن
لیکن جو لوگ اس چیز کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے دعا کو، وہ لوگ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ گھرانے، وہ چرچ، وہ خاندان ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ مشکلاتوں میں پڑے رہتے ہیں، وہ پریشانیوں میں رہتے ہیں، پیسہ جتنا مرضی کما لیں لیکن آپ کے اندر ذہنی سکون نہیں ہوگا۔ آمین۔ پیسہ کمانے والے لوگ بہت ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ایسے ایسے لوگ بھی جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن وہ ذہنی طور پہ فریش ہیں۔ آمین۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آمین۔ ہلیلویا۔ تو میرے عزیزو، ہم جب خدا کو ہم یہ دیتے ہیں نا پھر برکت پاتے ہیں، اور شاگردوں نے اس بات کو سیکھ لیا تھا، شاگردوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہم نے دعا کرنا سیکھنا ہے۔ اور یسوع نے بھی کیا کہا جب وہ جانے لگا آسمان پر، اس نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھہرے رہنا ہے، ٹھہرے رہنا ہے، دعا میں ٹھہرنا ہے۔ جب دعا میں ٹھہریں گے، دعا میں وقت گزاریں گے تو پھر برکت ہے۔ ہم دعا میں وقت گزارنا نہیں چاہتے، ہم اور کاموں میں وقت گزارتے ہیں لیکن دعا میں وقت نہیں گزارتے۔ جب دعا میں وقت گزاریں گے تو پھر برکت ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ کتنے لوگوں کو آج سمجھ لگی ہے اس بات کی کہ ہم نے دعا کرنی ہے؟ ہلیلویا۔ دعا دل سے اور درد مندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آمین۔ جب آپ دل سے درد مندی کے ساتھ دعا کریں گے نا تو پھر آپ برکت پائیں گے۔ دعا ہمیشہ اندر سے نکلتی ہے، آپ کے اندر سے دعا نکلتی ہے۔ دعا کسی والے دیکھنا یا کسی سے بولنا دعا نہیں آتی۔ کوئی جس طرح مرضی، وہ نماز ہوتی ہے جب آپ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ریڈ کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ نماز ہے، اور نماز کا مطلب ہے وہی چیز ریپیٹ کرنا، دہرانا۔ لیکن دعا دل سے ہوتی ہے، درد مندی سے ہوتی ہے، اور ہم نے دعا دل سے کرنی ہے، درد مندی کے ساتھ کرنی ہے۔ جب دعا دل سے نکلے گی تو پھر آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو خوبصورت پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دعا کرنا سیکھنا ہے، دعا میں وقت گزارنا ہے۔ دعا میں وقت گزاریں گے تو برکت پائیں گے۔ اگر دعا میں وقت نہیں گزارتے، ہم جتنی مرضی ایجوکیشن حاصل کر لیں، ہم جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں، ہمارے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر خدا کی حضوری نہیں ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہماری یہ ڈگریاں بھی بیکار ہیں۔ آمین۔ اس بات کو سمجھتے ہیں؟ ہلیلویا۔ ہماری ڈگریاں، شاگرد کنا کو پڑھے سی، کنا کو پڑھے سی شاگرد؟ چند ایک شاگرد جو تھے یسوع کے پڑھے لکھے تھے، باقی سارے ان پڑھ سی۔ تو کیا ان کا نام نہیں ہے؟ ہم اس بات پہ لگے رہتے ہیں، اے ڈگری حاصل کر لیے، اے ڈگری حاصل کر لیے پھر چل جاواں گے، اے ڈگری حاصل کر لیے پھر چل جاواں گے۔ تو انہیں پتہ کی ہوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے اور ڈگریاں کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور خدا کی حضوری بھی ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ ڈگریوں نے آپ کو آسمان پہ نہیں لے کے جانا، یہ یاد رکھیے۔ ڈگریاں آپ کو آسمان پہ نہیں لے کے جا سکتی، ڈگریاں زمینی ہیں۔ ڈگریاں صرف ہم زمینی زندگی کے لیے گزار لیتے ہیں، دنیاوی ڈگریاں نا اتھی رہ جائیں گی، لیکن ہمارے پاس اگر روحانی ڈگری نہیں ہے، اسپرچل ڈگری نہیں ہے تو پھر کسی کام کے نہیں ہے۔ اور روحانی ڈگری یہی ہے کہ ہم دعا کرنا سیکھیں، ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو خدا کے ساتھ جڑ جائیں گے ان کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی۔ شاگردوں نے اس بات کو سیکھ لیا، شاگردوں نے اس بات کو ریلائز کر لیا کہ ہم نے دعا کرنا سیکھنی ہے۔ جب شاگردوں کی طرح شاگردوں کی مانت بن جائیں گے تو پھر برکت پائیں گے۔ ہلیلویا۔ شاگردوں کی مانت بننے کی ضرورت ہے۔ یسوع نے کہا جاؤ ساری کلوں کو کیا کرو؟ انجیل کی ملادی کرو اور ان کو سکھاؤ، جو توبہ کرے ان کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ۔ ڈسائپلشپ کا جو ہے خدا نے کہا ڈسائپل، شاگرد بناؤ۔ ہم شاگرد نہیں بنتے، ہم استاد بنتے ہیں۔ ہم استاد بننا پسند کرتے ہیں، شاگرد بننا پسند نہیں کرتے۔ آمین۔ ایسا ہی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں جی کہ میں استاد ہاں، کیڑی چیز دا جی؟
کوئی بھی چیز لگا لیں, کسی بھی چیز کا استاد ہیں, باتیں میں بڑے لوگ فراڈ دینے کا استاد ہوتے ہیں, باتیں کرنے کے استاد ہوتے ہیں, کسی کی بات سنتے نہیں اپنی باتیں سناتے جاتے ہیں. جو چابی بھر دی نا کسی چیز کے بس اسٹارٹ ہو جاتی, پھر ان کی اپنی باتیں چلتی رہتی ہیں. وہ انہوں نے کسی بھی آپ کے گھر میں مہمان آیا ہے, آپ نے اس کی بات نہیں سنی, وہ جڑے گھر والے ہوتے ہیں میزبان ہوئے اپنی گلیں سناتے ہیں, چابی بھر دیتے ہیں فل ان کی باتیں, وہ میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں, اپنی باتیں سناتے رہتے ہیں لیکن دوسرے بندے کی بات نہیں سنتے. لیکن کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے دعا میں وقت گزارنا ہے. جب دعا میں وقت گزاریں گے تو یہ دنیا کی چیزیں ہمارے اندر سے نکل جائیں گی, یہ دنیا داری ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی. دنیا داری کے پیچھے چلیں گے تو دکھ بڑھ جائیں گے, اگر خدا کے پیچھے چلیں گے تو آپ کی زندگیاں بابرکت ہو جائیں گی. خدا اسلام کی طرح سے ہم کو